السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم جانیں گے کن عیبوں کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی، اگر سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو یا اوپر کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر اس قدر سینگ ٹوٹا ہو کہ دماغ تک اس کا اثر چلا گیا ہو یا دماغ کی ہڈی میں اس سوراخ ہو گیا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے یا بچپن میں ہی سینگ کی جگہ آگ جلا دی گئی تھی جس کی وجہ سے سینگ نہ ہو سکے تو پھر اس کی قربانی درست ہے اور حلال ہے۔ کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں، یا تھوڑا بہت حصہ کٹا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر بالکل ہی کان نہ ہو، پیدائشی طور پر کان ہی نہ تھے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ اندھے جانور، جس جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل نہیں ہے یا اکثر چلی گئی ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ پوپلے جانور، جس کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو پھر اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اور اگر دو چار دانت ٹوٹے ہوں جس کی وجہ سے اس کو چبانے میں، کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہے اور حلال ہے۔ زبان کٹے ہوئے جانور، زبان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے کہ کھانے پر، چرنے پر قادر ہی نہ ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ دم کٹے ہوئے ہیں، دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی درست ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی درست نہیں۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر دم والے جانور کی قربانی نہ کیا جائے۔ لنگڑے جانور کی قربانی، جانور اس قدر لنگڑا ہے کہ 3 پاؤں زمین پر رکھ سکتا ہے اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر رکھ لیتا ہو اور لنگڑا کر چل لیتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے اور درست ہے۔ خشک تھن والے یا تھن کٹے ہوئے جانور کی قربانی، بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن سوکھ جائے یا کاٹ دیا جائے تو پھر ایسے اس کی قربانی درست نہیں۔ گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن سوکھ جائے یا کٹ جائے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے 1 تھن سوکھ جائے یا کٹ جائے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے اور درست ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ خنثی جانور، یعنی جس کے بارے میں معلوم ہی نہ چل سکے کہ نر ہے یا مادہ ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ نجاست خور، یعنی جو صرف گندگی وغیرہ ہی کھاتا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ جنگلی جانور، وحشی جانور جو انسان کو دیکھ کر بدکتا ہو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ قربانی کے وقت جانور عیبدار ہو گیا، یعنی جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھل کودنے کی وجہ سے عیبدار ہو گیا تو پھر اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر قربانی کے لیے جانور کے خریدتے سمے جانور بالکل صحیح سالم تھا لیکن بعد میں اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ قربانی کرنے والا شخص مالدار ہے یا فقیر ہے۔ اگر مالدار ہے تو پھر دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگی، اور اگر فقیر شخص ہے تو اسی عیبدار جانور کی وہ قربانی کر لے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔